لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وہ ضرور مدد کرتا ہے، وہ بندے کے لیے مدد ضرور اترتی ہے۔ ایسے ہی فرمایا گیا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہاں، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ میرا رب فرما رہا ہے، یہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اگر پریشانی میں ہو، ناکام ہو، مایوسی ہے اور رزق کی تنگی ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، خواہ کسی بھی طرح کی پریشانی ہے، تو مجھے یاد کرو، میں تمہارے ہر مسئلے سلجھا دوں گا، تمہیں ہر مسئلے سے باہر نکال کر لاؤں گا، تمہارے لیے وہاں سے راستے پیدا کروں گا جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ کتنی خوبصورت آیتیں ہمیں کیا سکھلا رہی ہیں، ہمیں کیا بتا رہی ہیں، ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کامل یقین، اللہ پر توکل، یہ بندے کو اس مقام پر لے جاتی ہے، یہ بندے کو اس جگہ لے جاتی ہے جہاں پر پہنچنے کا بندہ تصور نہیں کر سکتا۔ میرے دوست، اگر اللہ کی رحمت جب اترتی ہے نا تو پچھلے سارے غم بھول جاتا ہے بندہ۔ آپ کسی امیر آدمی سے کہو، وہ باتیں ضرور کرے گا، مجھے اپنا وقت یاد ہے، میں اپنا وقت نہیں بھولتا، کچھ نہیں بھولتا، لیکن یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے بندے پر جب وہ نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، خوب نوازتا ہے، بندے کے پاس آنا شروع ہوتا ہے تو وہ خوشحالی آتی ہے اس کے پاس، تو پھر وہ آہستہ آہستہ اپنے سارے غموں کو بھلا دیتا ہے۔ تو یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ ناکام ہو چکے ہو، اگر آپ پریشان رہتے ہو، اگر آپ مالی تنگی کا شکار ہو، اگر آپ بیماریوں کا شکار ہو، اگر آپ ہر طرح کی مصیبت سے نکلنا چاہتے ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیٹھے بیٹھے آنسو نکل آتے۔ وہ دور تو چلا گیا کہ مرد کمزور نہیں ہوتا، مرد کو درد نہیں ہوتا، مرد کبھی روتا نہیں ہے۔ یہ وہ الفاظ تھے جو اس دور میں کہنے کے قابل نہیں ہیں میرے حساب سے، کیونکہ اگر دیکھا جائے مرد بہت کمزور ہو چکا ہے، مرد پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے، مرد کو بالکل نچوڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ اس بیچارے کی انکم وہی ہے، لیکن اخراجات دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، چاہے وہ بزنس کرتا ہے یا جاب کرتا ہے، دونوں کے لیے پیٹرول کا ریٹ جو ہے، اس کے پرائس جو ہے وہ ایک ہی ہے، مہنگائی وہ سب دونوں کے لیے ایک ہی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے اس وقت معاشرے میں مردوں کا سب سے برا حال ہو چکا ہے، پورا دن بھر محنت کر کے کماتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتا گھر کس طرح سے چلائیں گے، انہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ گھر کے اخراجات کس طرح سے پورے کریں گے۔ پھر گھر پر آتے ہیں، گھر پر بیوی بچوں کی ڈیمانڈ، آج کل کی بیویاں یہ کہتی ہیں کہ ہم تو کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہم تو کوئی فالتو خرچہ نہیں کروا رہے۔ وہ صحیح ہے، لیکن خیال رکھو آنے کے ساتھ ہی کوئی اپنی ایسی فرمائش نہ کر دینا کہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہو جائے۔ آج کا مرد، یقین مانو میں 2026 کی بات کر رہا ہوں، مرد پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے۔ میرے پاس ہزاروں کیسز آتے ہیں، میرے پاس ہزاروں میسیجز آتے ہیں، کبھی ٹائم ملے آؤ فرصت میں آپ لوگ بیٹھو، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کیسے لوگ روتے ہیں آ کر، کیسے پریشان ہیں، پوری طرح سے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہ اپنی محنت کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے مرد 100% محنت کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو محنت نہیں کرتے لیکن وہ شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی بغیر محنت کیے ہم بہت آگے نکل جائے۔ وہ خواب تو بہت دیکھتے ہیں لیکن ان خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ محنت نہیں کرتے، اور جو محنت نہیں کرتا وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ صحیح ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ دین سے دور ہو جاؤ، عبداللہ بھائی ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھتے ہیں ہم، تسبیحات اتنی زیادہ پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ملتا۔ غلط، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا یہ پورا دن تم جو ہے عبادت میں گزار دو، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا تمہیں رزق حلال کمانا ہے۔
فجر کی نماز کے بعد رزق حلال کی تلاش میں نکل پڑو. یہ تو فرمایا گیا, یہ تو آرڈر جاری ہوا ہے ہم پر, ہمیں یہ اس آرڈر کو فالو کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہوا ہے اس پر چلنا ہے. ہم اگر ایسے بن جائیں گے کہ ہم 24 گھنٹے ہی صرف عبادت میں گزار دیں گے تو ہم سب کے بھی بچے بھوکے مر جائیں گے, ایون یہاں تک کہ ہم خود بھی بھوکے مر جائیں گے. کوئی 1 دن کھلا دے گا, 2 دن کھلا دے گا, تیسرے دن کوئی نہیں پوچھتا. اور آج یہ دور ہے کہ میں نے جیسے کہ بات کی 2026 کی بات کر رہا ہوں, تو آج کوئی ایک نوالا بھی کسی کے منہ میں نہیں رکھتا. تو اس لیے محنت بہت ضروری ہے. اس لیے آپ اگر سوچ رہے ہو کہ میں شارٹ کٹ اپنا لوں, یار کسی طرح میں آگے بڑھ جاؤں, کسی طرح میں کچھ بن جاؤں, کسی طرح سے میں ایسے شارٹ کٹ کوئی راستہ مل جائے یار کہ بس میری لائف سیٹ ہو جائے. میں سچ بتا رہا ہوں, آج میں 39 سال کا ہوں. میں نے اپنی جوانی یعنی کہ جو 18-20 سال جو چھوٹا ہوتا ہے بندہ, جو میچیور نہیں ہوتا, اس میں ہر بندہ یہی سوچتا ہے, ہر لڑکا یہی سوچتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میری لائف سیٹ ہو جائے. جلدی امیر ہونا چاہتا ہوں, بہت سارا پیسہ چاہتا ہوں. شارٹ کٹ والے بہت سارے راستے ہمارے دماغ میں آتے ہیں, لیکن کیا ان راستوں پر چل کر ہم امیر ہو پاتے ہیں؟ ان راستوں پر چل کر کیا ہم پیسہ کما پاتے ہیں؟ دنیا کے رچ پیپلز, جتنے بھی امیر ترین لوگوں کی اگر میں بات کروں تو وہ آج اگر امیر ہے, ان کی امیری کے پیچھے, ان کی کامیابی کے پیچھے ان کی محنتیں, ان کی سکسیسفل زندگی جو ہے, ان کی سکسیسفل لائف کی اگر بات کریں, اس کے پیچھے بہت بڑا ہاتھ ان کی محنت کا ہوتا ہے, دن رات ایک کرنے کا ہوتا ہے. یہ 9 to 5 والی جاب جو ہوتی ہے یہ صرف آپ کے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہے. اور اگر عیاشی والی لائف یعنی کہ کھل کر زندگی گزارنی, عیاشی یہ نہیں کہ آپ غلط ماحول میں پڑ جاؤ, عیاشی کا مطلب یہ کہ آپ کھل کر اچھی لائف گزارنا چاہتے ہو تو بزنس کی طرف آ جاؤ. اس میں کوئی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یار 8 گھنٹے ہو چکے ہیں مجھے آف کر لینا چاہیے. نہیں, بزنس والا آنے کا ٹائم ہے, جانے کا ٹائم نہیں ہوتا اس کے لیے. وہی لوگ سکسیس حاصل کرتے ہیں. اور جو لوگ شارٹ کٹ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ آئیڈیا لگا لیجئے, قرآن پاک میں فرمایا گیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, انسان کو وہی سب کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے, جستجو کرتا ہے. اب جب ہم محنت نہیں کریں گے, رزق میں برکت کہاں سے آئے گی؟ رزق کی وجہ سے کیسے ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی؟ نہیں آ سکتی. جب رزق کی کمی ہوگی گھر میں لڑائی جھگڑے ہونے, جب رزق کی فراوانی شروع ہو جائے گی, ہم کوشش کریں گے, محنت کریں گے, تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی خوشحالی آئے گی, زندگی میں بھی خوشحالی آئے گی. تو اس لیے ٹینشن سے, ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے میں آپ کو ایک دعا بھی بتا دیتا ہوں, اس دعا کا ضرور اہتمام کیجئے, رزق میں برکت بھی ہوگی انشاءاللہ. اور 2 صورت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2 صورتیں ایسی ہیں جو آپ کو بڑا اچھا لگے گا اور بڑی جلدی آپ کی ٹینشنز ختم ہوں گی. تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ نے سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے میں پڑھنی ہے, اور سورہ الم نشرح والضحیٰ واللیل اذا سجا اور الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک, یہ صورتیں پڑھیں صبح شام 7 یا 11 مرتبہ, صرف پاک ہو جب پڑھیں, اور خوب اللہ رب العزت سے دعا کریں. اور جب آپ دعا کریں تو خوب رو رو کر دعا کریں. اور یہ بڑا مجرب میں آپ کو عمل بتا رہا ہوں, بہت پاورفل ہے. اس سے آپ دیکھ لیجئے گا آپ کے اندر ایک انشاءاللہ ہمت پیدا ہوگی, قوت پیدا ہوگی. اور دوسرا یہ, آپ اگر کسی مشکلات میں پھنسے ہوئے کسی بھی طرح کی, چاہے وہ بزنس کے لحاظ سے, پیسوں کے لحاظ سے, مالی لحاظ سے, رزق کی تنگی کے لحاظ سے, یا پھر آپ کسی بھی مسئلے میں, بیماری کے لحاظ سے, رشتے کے نہ ہونے کی وجہ سے, بڑا اس سے فائدہ ہونا آپ کو. اور ایک دعا جو میں بتا رہا ہوں, اس دعا کا ضرور اہتمام کیجیے گا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم.
صبح شام آپ لوگوں نے یہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو, اگر ٹائم کی شارٹیج ہے 7 مرتبہ. اور پھر اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیے گا. میں اس دعا کو کبھی مس نہیں کرتا ہوں, سچ بتا رہا ہوں. یہ وہ دعا ہے کہ جب میں صبح شام کی مسنون اذکار کرتا ہوں تو سب سے پہلے اس دعا کا پڑھتا ہوں. یہ آپ کی 100% ٹینشن ڈپریشن ختم کر دیتی ہے دعا. ایک سکون ملنے لگتا ہے. تو اس لیے اپنی زندگی میں سکون لائیے, پیسہ خود ہی آنا شروع ہو جائے گا. اپنی ناکامی کو دور بھگائیے, اپنی محنت سے سب کچھ حاصل کیجیے. اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.